ایک مسئلہ سن لیجئے، کل میں اسے بیان کیا تھا لیکن تفصیل سے بیان نہیں کیا، شاید سننے میں کسی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی یا میرے بولنے میں بھی۔ حاملہ عورتیں یا کوئی اور مرد خے کرتا ہے تو اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ خے کرنے کی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کر اگر خے کرتے ہیں تو تب روزہ ٹوٹتا ہے منہ بھر کر، سمجھ نہیں بات ہے۔ اگر خود سے خے ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خود سے خے ہوا، روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر آدمی کھانا پینا شروع کر لیا تو پھر اس روزے کی قضا کرے، کفارہ نہیں۔ حاملہ عورتوں کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے، کبھی ان کو خود سے خے آتی ہے، کبھی متلی آتی ہے، ہمارے بنگلور کی زبان میں وکاری بولتے ہیں۔ کبھی کبھار حاملہ عورت بے قرار رہتی ہے تو اسے کہتے ہیں خی کر دالما، جا کو خی کر دالما، بول کر جا کر اگر اسے بے قراری کی وجہ سے انہیں جا کر خی کرتی ہے، یہ خود سے خی کرنے کے برابر ہے۔ بیٹھی تھی ایسے آواز آئے اور جا کر خی کر رہی ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود سے اگر خی آتا ہے منہ بھر کر یا تھوڑا تھوک دے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک چنے کے برابر ہی صحیح اس اگر نگل جاتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹنے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، اور بھی اس کے اندر تفصیل ہے، کیونکہ تفصیلی جوابات دینے کا موقع نہیں رہتا تو اس لیے جتنی ضرورت ہے اتنی جواب دیے جاتے ہیں۔ اگر تفصیل کسی کو طلب ہے تو وہ تفصیل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ منوی یا منوی سے کوئی صاحب سوال کر رہے ہیں، ہمارے گاؤں کی مسجد میں حافظ صاحب نہیں ہیں، صرف امام صاحب ہی تراویح پڑھاتے ہیں، لیکن ان کو پورا قرآن نہیں آتا۔ تراویح الگ عبادت ہے، تراویح میں قرآن پڑھنا الگ عبادت ہے۔ کسی کو قرآن پاک الحمدللہ یاد ہے اور وہ قرآن پاک تراویح میں پڑھتے ہیں تو نور علی نور۔ کسی گاؤں میں حافظ صاحب کا انتظام نہیں ہے اور امام صاحب ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو یاد ہیں اس سے تراویح پڑھاتے ہیں تو الحمدللہ تراویح ادا ہو جائے گی۔ گاؤں والوں کو ان کے پیچھے ضرور تراویح پڑھنا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ گاؤں والے مل کر کسی حافظ صاحب کا انتظام کر کے اپنے گاؤں میں تراویح کا انتظام کرے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، میرے اوپر 1 کروڑ کا قرض ہے، کیا کرے معلوم نہیں، لے کوئی 1 کروڑ روپے نہیں، کوئی عمل بتا دیجئے جس سے میں اللہ کو خوش کر کے اس مصیبت سے باہر ہو جاؤں۔ قرض بہت بری چیز ہے، قرض سے بچنا چاہیے۔ جتنا اپنے خرچوں کو سنبھال کر رکھیں گے، اسراف سے بچیں گے، اتنا قرض سے بچ کر رہیں گے۔ خواہ مخواہ قرض لے کر اپنی خواہشات کو پوری کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ ضرورت پر قرض لیے تو پھر ادا کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ قرض لے لیتے ہیں اور ادا کرنے پر غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ قرض دینے والا قرض لینے والے سے جا کر پوچھتا ہے، نہیں ہے کیا کر لیتا، یعنی تو کچھ غنڈوں کو ساتھ لے کر، اب وہ غنڈے جو فیصلہ کرتے نا ان اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں شریعت کے، ان کے اندر اللہ کا بڑا خوف رہتا ہے، نبی کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن کا کھائے تو تہجد تک نہیں چھوٹیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
شرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے شریعت جاننے والوں کو بٹھانا ہے، جاہلوں کو نہیں، غنڈوں کو نہیں، طاقتوروں کو نہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر کے اپنا جیب ان دونوں سے زیادہ بھر لیتے ہیں، اپنا جیب ان دونوں سے زیادہ بھر لیتے ہیں۔ فیصلہ کر کے پیسہ لینا حرام ہے، حرام۔ حکومت قاضی صاحب کو رکھی تنخواہ پر، تو حکومت کا قاضی صاحب کو جسٹس کو تنخواہ جو دیتی ہے وہی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کر کے طرفین کے پاس سے پیسہ لینا تو دور کی بات کہ تحفہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ قرض ادا کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی قسم کے لوگوں کے جنازے آئے، سب کے جنازے نبی نے پڑھائے، یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے لیے تو اللہ کے رسول نے اپنی چادر تک دی کفن کے لیے، لیکن آقا کو اس کا جنازہ پڑھانا پسند نہیں تھا جو قرض لے کر ادا کیے بغیر مر جاتا ہے۔ آقا کو اس کا جنازہ پڑھانا پسند نہیں تھا جو قرض لے کر ادا کیے بغیر مرتا۔ قرض لے لینے کے بعد ذمہ داروں کو، بیوی بچوں کو بتاؤ کہ میں فلاں کو قرض دینا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، فلاں جگہ سے مجھے پیسے آنا ہے، آ گئے تو میں دے دوں گا۔ نہیں بول کر بولے میرے مرنے کے بعد پیسے آئے، یا میرے پاس اس وقت پیسے ہیں، یا میری پراپرٹی وغیرہ ہے، تو سب سے پہلے قرض والوں کا قرض ادا کر کو بعد میں تمہیں شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ یہ لکھ کر رکھنا واجب ہے۔ 2 دن پہلے یہ آیت نماز میں آئی ہے، فَلْيَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ باوا قرض لے کر مر گیا، بیٹے کے پاس قرض دینے والے آ کر پوچھے تو بیٹا صاف جواب دیتا، تمہیں دیے سو کسی باوا کو نہیں، جاؤ باوا کے پاس لے۔ قرض ادا کیے بغیر پراپرٹی کا تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے مرنے والے کے پراپرٹی میں اس کے کفن دفن کا انتظام اس کی دولت میں کرنا چاہے تو کرو، نہیں تو اولاد یا رشتہ دار کرتے ہیں تو کر لینے دیجئے۔ اس کے بعد سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہی تقسیم کرنا ہے۔ صاحب لکھتے ہیں کوئی عمل بتائیے، یہ ضرور پڑھتے رہیے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قرض ادا ہو جائے گا۔ میری بیٹی 3 یا 30 سال کی ہے، صحت کے لیے کچھ عمل بتائیے۔ 3 سال کی ہے تو صدقہ کرے بچی کی طرف سے، فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہیے، اللہ کے پاس دعا کرتے رہیے۔ بچی کی طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہیں، کھانے کے پینے کے ماحول کے، اس سے بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کیا EMI میں لینا جائز ہے؟ میں جمعے کے موقع پر بتایا کہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ تقریباً EMI میں چیزوں کا خریدنا ناجائز ہی ہے، کیونکہ نہ بننے کی صورت میں جو فائن ڈالا جاتا ہے یہ سود میں داخل ہے، اس لیے لینا جائز نہیں ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جو EMI کے جس میں جواز کی شکل نکلتی ہے کہ بھئی ایک چیز ہے 10,000 روپے، مہینے کو 1,000 روپے دینا ہے تو یہ 15,000 روپے ہے، 15 مہینے بننا ہے۔ بیچ میں بائی چانس کسی وجہ سے اگر نہیں بنیں گے تو اس صورت میں یکشٹا قیمت واقع نہ ہو تو اس صورت میں جائز ہے، جسے البیع بالقسط کہتے ہیں، قسط پر بیع دینا جائز ہے۔ لیکن آج کل جو کمپنیاں EMI میں دیا جاتا ہے 0% کہتے ہیں نا، وہ 0% نہیں ہے، فائن کے نام پر لیا جاتا ہے اور اندر بڑی تفصیل ہے۔
روزے کی حالت میں بھول کر پانی پی لیے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھول کر پی لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چند دن پہلے ایک صاحب مجھے پوچھے تھے روزے کی حالت میں بھول کر سگریٹ پی لیے تو کیا ہوتا ہے؟ بھول کر سگریٹ پیے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن سوال پیدا ہوتا سگریٹ پاکٹ سے نکال کو ہاتھ میں پکڑ کو لائٹر سلگائے تک یاد نہیں آیا کیا میں روزہ ہوں بول کر؟ پیشاب کی پاکی ٹوٹ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کی پاکی ٹوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ احتلام اگر ہو بھی گیا، روزے کی حالت میں سونے کی وجہ سے احتلام بھی ہو گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جلد سے جلد پاکی حاصل کر لینا چاہیے۔ میسور سے شریف حیدرآباد سے شریف صاحب سوال کرتے ہیں قرآن حضرت عثمان غنی کے دور میں ترتیب ہوا تو حضور کے زمانے میں حضور نماز میں قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ عثمان غنی کے زمانے میں قرآن ترتیب نہیں ہوا، قرآن کو جمع کیا گیا۔ جمع کرنا الگ بات ہے، ترتیب دینا، ترتیب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیے ہیں۔ صحابہ کو بتاتے تھے یہ آیت اس صورت میں رکھو، یہ آیت اس صورت میں رکھو، یہ صورت اس سے پہلے رکھو، یہ صورت اس کے بعد رکھو۔ یہ تمام باتیں نبی بتائے ہیں۔ جیسے اب قرآن ہے الحمدللہ، یہی ترتیب نبی کے زمانے میں بھی رہی ہے۔ چونکہ پورا قرآن پاک ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا جیسے ایسے قرآن پاک لکھا ہوا نہیں تھا، سب کو حضور کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ یاد تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی محنت کی اور کام مکمل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتاب کی شکل میں قرآن پاک رائٹنگ میں آیا، ورنہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ عثمان بھی ترتیب نہیں دیے، عمر بھی ترتیب نہیں دیے۔ مجھے ہر فرض میں بیلگام سے سوال آ رہا ہے، سید صاحب سوال کر رہے ہیں مجھے ہر فرض نماز میں گندے خیالات اور بے قراری ہوتی ہے، نماز میں فرق ہوتا ہے، کیا کروں؟ خیالات کو لانا الگ بات ہے، خیالات کا آنا الگ بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ آنا الگ بات ہے، لانا الگ بات ہے۔ جان بوجھ کر لاتے ہیں تو پھر آپ کی نماز میں فرق آئے گا قبول ہونے پر۔ خیالات آتے ہیں تو پھر حضرت تھانوی فرماتے ہیں بار بار نمازوں میں خیال آنا بھی نماز کے قبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک بات علامت، اس لیے کہ چور وہیں چراتا ہے جہاں مال ہو، شیطان اسی کی نماز میں گڑبڑ کرتا ہے جس کی نماز قبول ہونے کی قریب ہوتی ہے۔ لیکن خیال آیا بول کر نماز چھوڑ کر خیال کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ اچھا، MP سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں میں جس گھر میں قرآن پڑھنے جاتا ہوں ان کے گھر حرام کی کمائی کا پیسہ آتا ہے، جانا چھوڑ دیجئے۔ سمجھ میں یہ بات؟ قرآن پڑھنے جانا نہیں ہے، سمجھ میں یہ بات؟ گھر والے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ سوال تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے یہاں جمعے کی اور تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے تو جماعت جائز نہیں ہے، تقریباً 2-3 مرتبہ بول دیا ہوں، وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ جب دین آسان ہے تو آسانی کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ دین مشقت والا نہیں، جس کو جو حکم ہے اس پر وہ حکم پر عمل کرے۔ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے تو عورت خامخواہ جماعت کا نظام بنانا میں سمجھتا ہوں دین میں شدت پیدا کرنے کے برابر ہے۔ قرآن اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ جو صورتیں یاد ہیں عورتیں ان صورتوں میں اپنی تراویح ادا کریں، اور نماز کے باہر آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ قرآن پاک پڑھیں۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں رمضان المبارک میں کثرت قرآن کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے
شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی عورتیں جن میں سے بعض رمضان میں 10 مرتبہ قرآن ختم کرتی، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، اتنا قرآن کا شوق تھا، اتنا قرآن کا شوق تھا۔ آج بھی کئی گھر ایسے ہیں جن کو قرآن کا بڑا شوق ہے، گھر کی عورتیں، لیکن حضرت کے گھر میں عورتوں کی جماعت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اتنا شوق گھر کے کام کاج کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث کے گھر میں عورتیں 10-10، 8-8، 15-15 قرآن پڑھنے والی ہو کر بھی تراویح میں اپنی اپنی نماز پڑھ لیتی تھیں۔ جماعت بنا کر پڑھنا، ان کے گھر میں حافظات تھیں الحمدللہ، پھر بھی وہ اپنی نماز، کیونکہ شریعت میں جن کے لیے جو کرنے کا حکم ہے وہی کرنا ہے۔ جمعے کی نماز، تراویح کی نماز، یہ سب ہے نا عورتوں کا اجتماع نہیں ہے۔ حرمین شریفین کی جب بات آتی ہے تو وہاں کی خصوصیت ہی الگ ہے۔ میں بتایا حرمین شریفین میں بھی طواف کی نیت ہو تو تب عورتیں جائیں، ورنہ نماز اپنے ہی کمرے کے اندر پڑھ لیں۔ آج کے زمانے میں تو ان مسائل پر عمل کرنا ہر جگہ ضروری ہے۔ یہ سب بالکل شدت کی باتیں ہوتی ہیں، اور شریعت کہہ کر بھی زبردستی اس کا انظام کرنا یہ شریعت سے مخالفت کی شکل و صورتیں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جاتے ہوئے مدرسے کے لیے تعاون فرماتے ہوئے جائیں، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔